بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے جسم میں دل ایک ایسا عضو ہے جو سب اعضاء سے پہلے، جبکہ بچہ ابھی شکم مادر میں بھی چند ہفتوں کا ہوتا ہے، کام کرنا شروع کرتے ہیں۔ اگر اسے آکسیجن ملتی رہے تو موت کے بعد بھی دھڑکتا رہتا ہے۔ دل کا کام جسم کے ہر حصے اور چھوٹے سے چھوٹے سیل تک آکسیجن اور خوراک سے لدہ خون پہنچانا ہے۔ خون اس کے رگوں میں دوڑتے پھرتے ہی زندگی قائم دائم رہی ہے۔ دل ایک گوشت مسلز کا پمپ ہوتا ہے جو جب پھیلتا ہے تو اس میں خون بھر جاتا ہے، اور جب سکڑتا ہے تو یہ خون آگے کی طرف زوردار طریقے سے بڑھتا ہے۔ دوستوں، یوں یہ خون بڑی چھوٹی اور بہت ہی چھوٹی شریانوں کے ذریعے جسم کے تمام حصوں میں پہنچتا ہے۔ دل کی پمپنگ یا دل کی دھڑکن عام طور پر 72 مرتبہ فی منٹ ہوتی ہے۔ اس عمل کے لیے دل کے مسل کو بھی انرجی پیدا کرنے کے لیے آکسیجن اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ضرورت دل سے آگے بڑی شریانیں، جن میں دو بڑی شریانیں اس کے ذریعے پوری کی جاتی ہے۔ انہی شریانوں میں تنگی اور رکاوٹ کی وجہ سے جب دل کو حسب ضرورت خون اور آکسیجن کی رسد کم ہوتی ہے تو دل سے کرا اٹھتا ہے، اور اس درد کو انجائنا کہتے ہیں۔ اگر رکاوٹ فوری اور مکمل ہو تو دل کا ایک حصہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اس حالت کو دل کا دورہ کہتے ہیں۔ اسی کی وجہ سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ بچنے والے مریض کو بعد ازاں بہت سی تکالیف بھی لاحق ہو سکتی ہیں۔ یہ بیماری، جس کو کورنری آرٹری ڈیزیز بہت عام ہو کر ایک وبائی صورت اختیار کر جاتی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے اور جب یہ لاحق ہو جائے تو اس کی کمپلیکیشن سے عہدہ برا ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ عوام الناس کو اس بیماری سے متعلق ساری تفصیلات سے آگاہی ہو، اور اس کے علاج معالجے کے بارے میں بھی پوری معلومات ہونی چاہیے۔ تبھی تو اس کی روک تھام ہو سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے اموات اور تکالیف سے بچنا ممکن ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نیشنل ہارٹ ایسوسی ایشن ایک عرصے سے ڈیزیز کی شروعات، ان کا پھیلاؤ، ان کا بچاؤ، ان کی تشخیص اور علاج کے بارے میں عام لوگوں تک معلومات فراہم کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کر رہے ہیں۔ جیسے کہ دل کی بیماری پوری دنیا میں نمبر 1 کلر ہے۔ یہ بیماری بوڑھوں اور امیر لوگوں کی بیماری تھی، لیکن اب ہر طبقہ اور عمر کے لوگ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ ہمارا نیا لائف سٹائل ہے، جس میں مرغن غذائیں اور قریب جگہ پر جانے کے لیے گاڑی یا بس کا استعمال ہے۔ اسکولوں میں بھی کھیلیں کم اور کمپیوٹر اچھا سمجھا جاتا ہے۔ ہم لوگ گھر، کپڑوں، جسم اور اپنی ہر چیز کا کتنا خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنے دل کا جو سب سے ضروری ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ دوستو، میرے خیال میں جس تیزی سے دل کی بیماریاں لوگوں پر حملہ آور ہو رہی ہیں، ہر شخص کو ان باتوں کا علم ہونا چاہیے، اور بالخصوص جو دل کے مریض بن چکے ہیں، یعنی انجیوپلاسٹی یا بائی پاس کے لیے جا رہے ہیں، وہ اگر اسپتال جانے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں تو وہ بہت مطمئن ہو کر اسپتال جائیں گے۔ ان کی بہت ساری ٹینشن اور انگزائٹی دور ہو جائے گی۔ تو دوستو آئیں، جیسے کہ 5 سال قبل کچھ وزن اٹھا کر چلنے یا سیڑھیوں پر چڑھنے سے سینے میں معمولی سا درد محسوس ہوتا تو کیا ہونا تھا، اور کچھ سانس بھی چڑھ جاتا تھا۔ جس طرح ہم لوگوں کا یہ طریقہ زندگی ہے کہ میں نے کوئی خاص پرواہ نہیں کی اور دنیا کے کام کاج میں لگا رہا۔ مزید چند ماہ گزرے تو یہ پرابلم کچھ زیادہ محسوس ہونے لگا۔ ڈاکٹر کے پاس گیا تو کچھ ٹیسٹ ہوئے اور پتہ چلا کہ دل کا مریض بن چکا ہوں۔ اسی دوران اپنی کم علمی اور لاپرواہی کی وجہ سے ایک دفعہ ہارٹ اٹیک بھی ہوا، مگر مجھے سمجھ نہیں لگی، اور بعد میں ٹیسٹوں سے معلوم ہوا کہ مجھے کچھ معلوم ہی نہ تھا کہ اب آگے کیا ہوگا، کون سے یہ ٹیسٹ ہوں گے، اور اس کا علاج کیا ہوگا، کیا دوائیاں لینی ہوں گی، اور کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوں گی، اور کیا خوراک استعمال کرنی ہوگی، اور زندگی کیسے گزارنی ہوگی۔ بہرحال یہ سب کچھ وقت کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے سے اور ڈاکٹروں سے پوچھ کر مجھ کو معلوم ہوا کہ ایک تعلیم یافتہ انسان ہونے کی وجہ سے دل سے متعلقہ کیا کیا بیماریاں ہیں، اور میں نے ان میں کیا لاپرواہی اور کم علمی کی وجہ سے خود اپنے ہاتھوں ان بیماریوں کو خریدا ہے۔ جو علم میں مجھے تھا، لیکن اگر پہلے ہی مجھے یہ پتہ ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ ہوتی۔ آج بھی جب میں اپنے ڈاکٹر کے پاس چیک کے لیے جاتا ہوں تو مجھے چند نئے مریض مل جاتے ہیں جن کو کچھ معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو میرے چند دوستوں اور رشتہ داروں، اپنی جوانی میں ہی اپنے پیاروں اور اتنے خوبصورت زندگی کو چھوڑ کر ہارٹ اٹیک کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اگر ان کو دل کی بیماری کے بارے میں علم ہوتا اور وہ لاپرواہی نہ کرتے تو شاید آج بھی وہ زندہ ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ دیکھ کر سمجھ کر میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ لوگ جو انگریزی نہیں پڑھ سکتے، ان کو چاہیے کہ اس اردو والی ویڈیو میں دیکھیں۔
تو سب سے پہلی نصیحت صحت مند لوگوں اور ان نوجوانوں کے لیے ہے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ تو نوجوان ہیں اور صحت مند ہیں، بلکہ دل کی بیماریوں کی بنیاد 20 سال کی عمر سے پڑنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو کہ بڑھتے بڑھتے آپ کو 35 یا 40 سال کی عمر کے بعد الارم دیتی ہے کہ یہ دل کی بیماری بن کر ساری عمر ڈر اور خوف سے دوائیاں کھا کر گزار دیں گے، یا کوئی اپنا لائف سٹائل چینج کریں گے۔ دوستوں، دل کیا ہے؟ دل انسانی جسم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اس کی ڈیوٹی پر ہم غور کریں تو اہمیت کے لحاظ سے یہ نمبر 1 پر آتا ہے۔ جسم کے باقی اعضاء میں بھی اپنی اپنی جگہ بہت اہمیت ہے، لیکن جو اہمیت دل کی ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے۔ دماغ میں بھی بہت اہم ہے، اور اہمیت کے اعتبار سے شاید یہ نمبر 2 پر آتا ہے۔ آپ غور فرمائیں گے کہ اگر کوئی آپ کے سر پر ڈنڈے سے ضرب لگانے کی کوشش کرے تو آپ اپنا ہاتھ فوراً آگے کر لیتے ہیں، حالانکہ ہاتھ بھی آپ کا ہے، مگر نہ جانتے ہوئے بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سر زیادہ آپ کا اہم ہے، اس لیے آپ سر کو بچا لیتے ہیں اور ہاتھ پر ڈنڈے کا وار کھا لیتے ہیں اور اس سے روک لیتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سر جو اتنا اہم ہے، اس میں دماغ یا آنکھیں اور کان اگر ٹھیک کام نہ کر رہے ہوں تو آپ زندہ تو رہتے ہیں، لیکن اگر آپ کا دل کام کرنا چھوڑ دے تو آپ فوراً فوت ہو جائیں گے۔ اس لیے دل کی انسانی جسم میں زیادہ اہمیت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ دل اگر پوری طرح صحت مند نہ ہو تو آپ زندگی کی روٹین اچھی طرح پوری نہیں کر سکتے، نہ تو آپ تیز چل سکتے ہیں اور نہ ہی ہر کام مرضی کے مطابق سر انجام دینے کے قابل ہوتے ہیں۔ دماغ اور جسم کے باقی اعضاء بھی دل کے مرہون منت ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر دل ان کو آکسیجن بھرا خون مہیا نہ کرے تو وہ اپنا کام جاری نہیں رکھ سکتے۔ اب یہاں پر ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے سنا ہوگا کہ دل پر زور نہیں، یہ دل کا معاملہ ہے، یا یہ میرا دل نہیں مانتا۔ اس طرح یہ دل کی بات ہے، میرا دل یہ چیز کھانے یا کرنے کا نہیں چاہ رہا۔ دل دینا یا دل لینا کھرا سودا ہے، کسی کو دل سے چاہنا، غالب کا شکستہ دل، دل دل میں سوچنا، دل کو سمجھانا، دل دریا ہونا، شیر کا دل رکھنا، دل بڑا کرنا یا چھوٹا کرنا، دل سے پوچھنا، دل کا گواہی دینا، دل لگا کر کوئی کام کرنا، دل توڑنا، دلوں کو جوڑنا یا کسی پہ دل آ جانا، درد دل رکھنا، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ہر معاملے میں دل کا ذکر ہی کیوں آ جاتا ہے؟ کیا آپ نے ذرا سوچا ہے؟ تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دل واقعتاً بہت ہی اہم چیز ہے، اس لیے ہر جگہ یہ آگے آگے ہے اور اس کی حفاظت بھی اتنی ہی اہم ہے۔ آئیے دل سے متعلقہ آپ کو چند حقائق بتاتے ہیں۔ اس دنیا میں تقریباً 1.5 کروڑ انسان ہر سال دل کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جاتے ہیں، اور جن میں 2/3 70 سال کی عمر سے کم کے ہوتے ہیں، یعنی ان کی طبی عمر ابھی مرنے کی نہیں ہوتی۔ مرنے والوں سے کہیں زیادہ دل کے مریض ہیں جو اپنی زندگی ڈر اور خوف سے گزار رہے ہوتے ہیں، اور اپنی زندگی سے صحیح طریقے سے لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوتے، اور اپنی آمدن کا ایک حصہ دوائیوں پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں تقریباً 60,000 لوگ ہر سال دل کی بیماریوں کی وجہ سے مرتے ہیں؟ اس میں جوان اور بوڑھے دونوں شامل ہیں۔ دونوں معنوں میں ہر گھنٹے میں تقریباً 6 آدمی یا ہر 10 منٹ بعد ایک آدمی دل کے دورے کی وجہ سے فوت ہو رہا ہے۔ دل کے دورے سے مرنے والوں میں 30% ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی زندگی میں پہلی مرتبہ دل کا دورہ پڑتا ہے ان کو، اور وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، یعنی ان کو اپنا علاج کروانے یا سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا۔ اگر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو عام آدمی کے مقابلے میں اس کو دل کی بیماریوں کا 4 گنا زیادہ خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ سگریٹ پینے والے کی زندگی عام آدمی کی زندگی سے 10 سے 15 سال کم ہو جاتی ہے۔ یہ چیز باقاعدہ سائنسی طور پر پروف کی جا چکی ہے کہ ہر سگریٹ کے ساتھ انسانی زندگی 12 منٹ کم ہو جاتی ہے۔ انسان کی زندگی اتنی ہوتی ہے جتنی اس کے دل کی ہوتی ہے، اس سے کم تو ہو سکتی ہے۔ مثلا دل تو ابھی ٹھیک ہے، مگر ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے انسان موت کا شکار تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے دل کو صحت مند اور جوان رکھنا ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو صحت مند اور جوان رکھنا چاہتے ہیں۔ سائنسی طور پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر آپ علم اور عمل کی بنیاد پر اپنا لائف سٹائل تبدیل کر کے دل کی بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر سال دل کے مریضوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، یعنی ٹوٹل آبادی میں دل کے مریضوں کا تناسب بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان کی شروع کی نسلوں میں دل کی بیماری بالکل نہیں ہوتی تھی، اب پچھلے 100 سال میں اس میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ 1896 سے پہلے
کرونری آرٹری ڈیزیز نہیں ہوتی تھی، یعنی دل کا دورہ بہت ہی کم ہوتا تھا۔ اور پہلی دفعہ 1896 میں امریکہ میں 4 کیس ایسے آئے جن میں یہ بیماری سامنے آئی، اور 1912 میں یہ بیماری منظر عام پر آئی، اور ڈاکٹر جے بی ہیرک نے اس کو ڈسکس کیا۔ ڈاکٹر پال ڈولی وائٹ نے 1911 میں امریکہ سے گریجویشن کیا، اور ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی تعلیم کے دوران کرونری تھرومبوسس کا نام بھی کبھی سنا ہی نہیں تھا، اور یہ بدقسمت ڈاکٹر بھی اسی بیماری سے فوت ہوا تھا۔ دوستوں، موجودہ طریقہ علاج صرف مریضوں کی مدد کرتا ہے یا ان کو جلد مرنے سے بچاتا ہے، لیکن اس مرض کو معاشرے سے ختم نہیں کر سکتے۔ یہ بیماری لوگوں میں دن بدن بڑھ رہی ہے۔ جیسے کہ جانوروں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا جبکہ انسانوں کو ہوتا ہے، تو یہ بات انتہائی غور طلب ہے اور معنی خیز بھی ہے کہ اس میں ایسی کیا حکمت ہے۔ انسانی دل ایک دن میں اتنا خون پمپ کرتا ہے کہ جس سے گھر کے پانی کی ٹینکی بھر سکتی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ دل سارا دن ساری رات کام کرتا ہے، اس لیے اس کی صحت اور خوراک کا دھیان رکھنا کتنا ضروری ہے۔ دل کی بیماری پہلے صرف بوڑھوں کو ہوتی تھی، لیکن اب یہ جوانوں کو بھی ہوتی ہے۔ دل کی بیماری عورتوں میں اکثر 45 سال کے بعد زیادہ ہوتی ہے۔ یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر آپ کو ایک دفعہ دل کی بیماری لاحق ہو گئی ہے تو آپ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ یہ صرف آپ کا غلط فہمی ہے۔ یہ بات بھی غلط ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو تو آپ بیکار ہو جاتے ہیں۔ نہیں، اور یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ جب تک پسینہ نہ نکالیں ایکسرسائز کا دل کا فائدہ نہیں ہوتا۔ نہیں، یہ بھی غلط فہمی ہے آپ کی۔ جی جناب، آئیں اب ہم دل کی بناوٹ کی بات کرتے ہیں۔ جیسا کہ دل ایک پمپ ہے اور اس کی لمبائی انسانی ہتھیلی کے برابر ہوتی ہے اور موٹائی انسانی ہاتھ کی مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ جیسا کہ انسان کا باقی جسم سیل سے بنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ بھی کروڑوں خلیوں سیل سے مل کر بنا ہوتا ہے۔ ایک پمپ کی طرح اس کے بھی والز ہوتے ہیں جو بند ہوتے ہیں اور کھلتے ہیں۔ خون کے اندر آنے کے لیے اور باہر جانے کے لیے پائپ ہوتے ہیں۔ دل کا پورے جسم میں خون بھیجنا، کیونکہ خون میں آکسیجن ہوتی ہے اور جو کچھ خوراک ہم کھاتے ہیں اس کی طاقت یا اثر اس پر ہوتا ہے۔ چنانچہ دل سے پمپ کیا ہوا خون پورے جسم میں پہنچ کر جسم کے ہر سیل کو آکسیجن اور خوراک مہیا کرتا ہے، اور دل کے اپنے سیلز بھی اسی خون سے خوراک اور آکسیجن حاصل کرتے ہیں۔ جیسا کہ دل دھڑکتا رہتا ہے تو خود بھی وہ زندہ رہتا ہے اور باقی جسم کو بھی زندہ رکھتا ہے، اور جو ہی دل بند ہوا جسم کے باقی سارے حصے بھی کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ دل اور جسم کی رگیں۔ انسانی دل سے خون نکل کر رگوں کے ذریعے پورے جسم میں جاتا ہے اور پھر رگوں کے ذریعے ہی واپس دل میں آتا ہے۔ ہم اردو میں تو ان سب کو رگ کا نام دیتے ہیں، مگر ڈاکٹر اور سائنسدان نے انگلش میں ان کو 4 مختلف حصوں میں بانٹا ہے۔ ان کے مختلف نام ہیں۔ نمبر 1 پہ ہیں آرٹریز، نمبر 2 پہ ہے وینز، نمبر 3 پہ ہے کیپلیریز، نمبر 4 پہ ہے کولیٹرلز۔ ان رگوں کی کل لمبائی 60,000 میل یا تقریباً 1,00,000 کلومیٹر ہوتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ یہ دل ان 1,00,000 کلومیٹر کی رگوں میں خون پہ کتنی محنت سے پہنچاتا ہوگا۔ آرٹریز ان رگوں کو کہتے ہیں جو خون دل سے لے کر جسم کے ہر حصے تک پہنچاتی ہیں، اور ان آرٹریز کے آگے باریک باریک شاخیں ہوتی ہیں جن کو کیپلیریز کہتے ہیں، اور یہ بہت ہی باریک ہوتی ہیں اور ان کی دیواریں بہت پتلی ہوتی ہیں۔ آکسیجن سے لدا ہوا خون ان کے ذریعے جسم کے ہر سیل میں پہنچایا جاتا ہے اور وہاں سے کاربن ڈائی آکسائڈ اور ویسٹ واپس کلیکٹ کر لیتے ہیں۔ یہ خون چھوٹی چھوٹی وینیولز سے ہوتا ہوا وینز کے ذریعے واپس دل میں پہنچتا ہے، اور دل اپنے مسل جن کو مائکروڈیم کہتے ہیں خون کی سپلائی بھی آرٹریز کے ذریعے لیتا ہے۔ ان آرٹریز کو کرونری آرٹریز کہتے ہیں کیونکہ یہ آرٹریز دل کے اوپر کرونا یا کرون کی طرح لگی ہوتی ہیں، اور اس لیے ان کا نام کرونری آرٹریز رکھا جاتا ہے۔ یہ آرٹریز دل کے دونوں اطراف سے دل کے سب حصوں کو خون پہنچاتی ہیں۔ عام طور پر ان آرٹریز کا آپس میں رابطہ نہیں ہوتا، مگر قدرت نے ایک ایسا نظام بنا رکھا ہے کہ جس کی وجہ سے اگر ایک آرٹریز میں رکاوٹ پیدا ہو جائے تو دوسری آرٹری سے اسے تھوڑا بہت خون پہنچے گا۔ جن چھوٹی چھوٹی نالیوں کے ذریعے کارنریز آرٹریز آپس میں جڑی ہوتی ہیں ان کو کولیٹرل کہا جاتا ہے، اور یہ کولیٹرل رگیں ڈاکٹر کی تجویز کردہ ایکسرسائز اور کچھ دوائیوں سے کھل جاتی ہیں، اور اسی وجہ سے انجینا کم ہو سکتا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک سے بچت ہو سکتی ہے۔
اب ہم بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر کیا ہے اور وہ کیوں ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دل ایک پمپ کی مانند ہے اور خون سارے جسم میں اسے پہنچاتا ہے، اس لیے خون ایک پریشر کے تحت رگوں میں دوڑتا ہے۔ آپ اپنی کلائی کی رگ پر انگلی رکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اب آپ پریشر آیا ہے اور پھر ختم ہوا ہے اور پھر آیا ہے۔ اگر آپ کی رگیں صحت مند ہیں تو خون ان میں آسانی سے سفر کرے گا اور بلڈ پریشر بھی آپ کا نارمل رہے گا۔ اگر آپ کی رگیں خراب یا بیمار ہیں تو جن کے بارے میں ہم آگے بحث کریں گے، تو پھر آپ کا بلڈ پریشر بھی بڑھ جائے گا۔ اور اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ اپنے گھر کے لان میں پانی جس پائپ سے دیتے ہیں، اگر اس کا منہ ذرا تنگ کیا جائے یا دبایا جائے تو پیچھے وہی والا پریشر آگے آ رہا ہوتا ہے، پھر آگے پریشر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی رگیں خراب یا تنگ ہوں گی تو دل پر اس کا لوڈ پڑتا ہے اور دل کو زیادہ زور لگانا پڑتا ہے اور خون پمپ کرنے میں اس کو دشواری پیدا ہوتی ہے۔ زیادہ پریشر کی وجہ سے رگیں بھی مزید خراب ہو جاتی ہیں اور خون کی سپلائی جسم میں کم ہونے سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں، جن میں دل کا فیل ہونا، گردوں کا فیل ہونا اور سٹروک وغیرہ شامل ہیں۔ یہاں ایک اور سوال سامنے آتا ہے کہ بعض لوگوں کا تو ہر وقت بلڈ پریشر زیادہ رہتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا ویسے ہی تو نارمل رہتا ہے، مگر چلنے پھرنے یا کسی بھی قسم کی پریشانی کی وجہ سے ان کا بلڈ پریشر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کی کیا وجہ ہے کہ جن کی رگیں زیادہ خراب ہیں یا زیادہ بند ہیں تو ان کا بلڈ پریشر تو ہر وقت زیادہ رہتا ہے، جبکہ پریشانی کی حالت میں بلڈ پریشر زیادہ ہونے کی وجوہات سائنسدان اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ پرانے وقتوں میں جب انسان ترقی یافتہ نہیں تھا تو کسی بھی خطرے کی صورت میں یا تو مقابلہ کرتا تھا یا پھر تیز بھاگ کر اپنی جان بچاتا تھا۔ اس کو انگلش میں فائٹ اینڈ فلائٹ سنڈروم کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں انسان کا دل ایک دم زیادہ پریشر کے ساتھ خون پمپ کرنا شروع کر دیتا ہے اور جسم میں ایسے انزائم پیدا ہو جاتے ہیں کہ جن کی وجہ سے خون گاڑھا ہو جاتا ہے، اور یہ سب کچھ قدرت کی طرف سے اس لیے تھا کہ انسان مقابلہ کر سکے یا پھر وہ تیز سے دوڑ کر اپنی جان بچا سکے۔ اب جب انسان ترقی یافتہ دور میں ہے اور اس کو اس قسم کی پریشانیوں سے واسطہ نہیں پڑتا، مگر اب واسطہ نئی قسم کی پریشانیوں سے ہے، مثلا انکم ٹیکس کی پریشانی، بجلی یا گیس کا بل زیادہ آنے کی پریشانی، نوکری یا داخلہ وغیرہ نہ ملنے کی پریشانی اور بہت ساری گھریلو پریشانیاں۔ کیونکہ انسان کی نیچر میں اب یہ آ گئی ہیں کہ پریشانی کے عالم میں اس کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے، اور جب پریشانیوں کی شکل تبدیل ہو چکی ہے مگر بلڈ پریشر بھی بڑھ چکا ہے۔ بے شک بلڈ پریشر زیادہ ہو مگر جوان آدمی جس کی رگیں ابھی صحت مند ہیں اس کو بلڈ پریشر کا پرابلم نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی رگیں زیادہ بلڈ پریشر کے لیے کھل جاتی ہیں اور زیادہ خون گزرنے دیتی ہیں۔ مگر وہ لوگ جن کی رگیں خراب یا بند ہیں وہ زیادہ خون جانے کا راستہ مہیا نہیں کرتی، تو نتیجتاً ان کا بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ ان کو سینے کا درد یعنی انجینا اور سانس پھولنا اور دل خراب ہونا، کیا آنا وغیرہ شروع ہو جاتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا کی آبادی کا 1/4 حصہ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہے۔ اس میں بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کیونکہ یہ ابھی ان کے لیے ارلی سٹیج ہے۔ بہرکیف اگر وہ اس طرف دھیان نہیں دیں گے تو پھر اچانک ایک دم الارم بجے گا، جس کو ہائپر ٹینشن بھی کہتے ہیں، جو کہ ایک خاموش قاتل ہے، اور اسی چیز کا نام سائلنٹ کلر ہے۔ اگر کوئی اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر اس کا نتیجہ ہارٹ اٹیک یا سٹروک کی صورت میں اچانک سامنے آتا ہے۔ جس طرح ہائی بلڈ پریشر نقصان دہ ہے، اس طرح ضرورت سے کم بلڈ پریشر، لو بلڈ پریشر جس کو کہتے ہیں، وہ بھی نقصان دہ ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں بلڈ پریشر کی پیمائش یعنی ریڈنگ کیسے لیتے ہیں۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ دل ایک دفعہ سکڑتا ہے اور پھر ایک دفعہ پھیلتا ہے، یعنی ایک دفعہ پمپ کرتا ہے اور پھر ایک دفعہ ریلیکس ہوتا ہے۔ جب دل پمپ کرتا ہے تو اس وقت ہائی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے ہمارا، اور اس کو انگریزی میں سسٹولک کہتے ہیں۔ جب دل پھیلتا ہے تو پریشر کم ہوتا ہے، چنانچہ ہماری رگوں میں بھی پریشر کم ہوتا ہے۔ اس کو انگلش میں ڈائسٹولک کہتے ہیں۔ ایک جوان صحت مند آدمی کا سسٹولک پریشر 120 یا اس سے کم ہونا چاہیے، جبکہ ڈائسٹولک پریشر 80 یا اس سے کم ہونا چاہیے۔ اس کا بلڈ پریشر یا اس ڈاکٹر کو 120/80 لکھیں گے۔ اگر کسی کا بلڈ پریشر اس سے زیادہ ریڈ کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس آدمی کو بلڈ پریشر کا پرابلم ہے۔ اگر یہ پریشر 140/90 تک ہے تو کسی حد تک قابل قبول ہے، مگر پھر بھی ڈاکٹر اس کو مشورہ ضرور دیتے ہیں کہ اگر یہ پریشر اس سے تجاوز کرے تو فوراً آپ کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو چکا ہوگا اور آپ ڈاکٹر سے مل کر اس کا حل تجویز کریں۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کچھ بڑھتا جاتا ہے۔ مثلا
جوانی میں ایک سسٹولک 110 اور 50 سال کی عمر میں یہ 130 ہو جاتا ہے۔ تو یہ قدرتی امر ہے کہ اس میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کا بلڈ پریشر دن کے مختلف اوقات میں مختلف ہوتا ہے اور کام کاج سے پہلے یا چلنے پھرنے سے کچھ دیر بعد۔ اس لیے بلڈ پریشر کو چیک کرانے کا ایک مقرر وقت رکھیں تاکہ آپ کی ریڈنگ صحیح ملیں اور آپ کو پتہ چلے کہ آپ کا بلڈ پریشر خراب ہے یا آپ کو کیا پرابلم ہے، اور یا یہ بہتر ہو رہا ہے یا اپنی جگہ پہ کھڑا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے کچھ دوائیاں موجود ہیں اور پرہیز بھی ہیں۔ اس لیے بلڈ پریشر کی دوائی اگر ضرورت ہے تو ضرور کھائیں، ورنہ پرہیز بھی کریں تاکہ یہ کنٹرول میں رہے، اور اس سلسلے میں آپ کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں کیونکہ نقصان اس میں آپ ہی کا ہوگا۔ ہاں جی، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں فشار خون کو کم کرنا، یعنی لو بلڈ پریشر یا ہائپو ٹینشن۔ جیسے کہ لو بلڈ پریشر یعنی ہائپو ٹینشن کا مطلب ہے کہ بلڈ پریشر اتنا کم ہو گیا کہ اس کی علامت یا سائن ظاہر ہونے لگے ہیں کہ جب بلڈ پریشر اتنا کم ہو جائے تو وہ کافی آکسیجن اور خوراک جسم کے اہم حصوں مثلا دماغ، دل اور گردوں کو مہیا نہیں کر سکتا، اور وہ اپنا عمل ٹھیک بھی نہیں کر پاتا، اور ان کے خراب ہونے کا ڈر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لو بلڈ پریشر کو اوپر اور نیچے والے نمبروں یعنی ریڈنگ سے پہچانا جائے، جبکہ ہائی بلڈ پریشر میں اس کو پہچانا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے اس کے اوپر بات کی۔ اس کو علامت اور سائن سے پہچانا جاتا ہے۔ ایسا ممکن ہے کہ ایک انسان کا بلڈ پریشر 90/50 سے بھی کم ہو اور اس کو لو بلڈ پریشر کی کوئی علامت نہ ہو، جبکہ دوسرے انسان کا بلڈ پریشر 100/60 ہو لیکن اس کو لو بلڈ پریشر کی علامات ہوں۔ لو بلڈ پریشر ایک ایسی حالت ہے کہ جس کو آپ نارمل نہیں کہہ سکتے۔ جب کسی کو عام یا نارمل بلڈ پریشر کے مقابلے میں کم بلڈ پریشر ہو تو اس کو لو بلڈ پریشر کہتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں چکر آنا، بے ہوشی، سر میں ہلکا پن سا محسوس ہونا، ڈیزینس اور فینٹ ہونا، اور کسی ایک شخص کا بارڈر لائن یعنی لو بلڈ پریشر کسی دوسرے شخص کے لیے نارمل ہو سکتا ہے۔ بہرکیف عام طور پر 90/60 سے 130/80 کے درمیان بلڈ پریشر نارمل سمجھا جاتا ہے، اور اس سے زیادہ کو ہائی بلڈ پریشر کہا جاتا ہے، جبکہ اس سے کم کو لو بلڈ پریشر کہا جاتا ہے۔ جی جناب، ابھی ہم بات کریں گے دل کی دھڑکن اور اس کی بے قاعدگی یعنی ریدم ڈس آرڈرز۔ دل کی بیماریوں میں اگلا نمبر ہے دل کی دھڑکن کا اب نارمل یا ارریگولر ہونا۔ اس کو میڈیکل کی زبان میں ہم بات کرتے ہیں ریتھم ڈس آرڈر کہا جاتا ہے۔ اس سارے کا نام ایک قسم کی بیماری ہے۔ مریض کے دل کی دھڑکن صحیح طرح سے نہیں رہتی، بلکہ کبھی تیز ہو جاتی ہے تو کبھی سست ہو جاتی ہے، کبھی دل دھڑکتا تیز تیز ہے اور کبھی وقفہ لینا شروع کر دیتا ہے۔ اور یہ بیماری کیا ہے، یہ کیوں ہوتی ہے، اور اس کا کیا علاج ہے، اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے۔ جس طرح کوئی بھی پمپ بغیر میکینیکل یا الیکٹریکل انرجی کے کام نہیں کرتا، اسی طرح قدرت نے ہمارے دل کے مسلز کو چلانے کے لیے ایک الیکٹریکل نظام قائم کر رکھا ہے جو کہ دل کے سکڑنے اور پھیلنے کی طاقت دیتا ہے۔ اور دل کے اندر ہی ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم کہتے ہیں۔ رائٹ ایٹریم اور لیفٹ ایٹریم کے درمیانی پردے میں قدرت نے سمجھے کہ دو الیکٹریکل جنریٹر یعنی سائنس اینڈ اے وی نوڈز بنا دیے تھے، جو کہ ہر منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ ایک سپارک پیدا کرتے ہیں، اور یہ چنگاری دل کے ہر مسلز تک ایک نازک اور باریک الیکٹریکل وائرنگ جسے کنڈکٹر سسٹم کہتے ہیں تک پہنچتی ہے۔ یوں تمام مسلز باقاعدگی سے ایک ساتھ سکڑتے ہیں اور یوں دل کی رگوں کی طرف پمپ کرتے ہیں۔ اگر سائنس نوڈ صحیح طریقے سے الیکٹریکل سپلائی دل کے مسلز کو نہیں بھیجتا تو دل کی دھڑکن بھی ریگولر نہیں رہتی۔ اس بیماری کو میڈیکل کی زبان میں ارٹریمیا کہتے ہیں۔ اگر یہ چیز لگاتار ہوتی رہے تو دل کی بیماری سمجھی جائے گی، اور اس صورت میں ڈاکٹر کو بتانا ضروری ہوتا ہے۔ اس بیماری کی 4 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 پہ ہے ٹائکی کریڈیریا، جس کا مطلب ہے کہ دل کی دھڑکن کا بہت تیز ہو جانا۔ نمبر 2 پہ ہے بریڈی کارڈیا، جس کا مطلب ہے دل کی دھڑکن بہت آہستہ ہونا، یعنی دل بہت وقفے وقفے سے دھڑکے۔ نمبر 3 پہ ہے ایکسٹرا سائسٹول، یعنی فالتو دھڑکن۔ دل چلتے چلتے ایک دفعہ جلدی سے فالتو دھڑک جاتا ہے، اور یہ دھڑکن بے ضرر بھی ہو سکتی ہے اور نقصان دہ بھی۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر کو بتانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ ہے ایٹریل فبریلیشن، دل باقاعدگی سے دھڑکنے لگتا ہے، تیز بھی ہو سکتا ہے۔ اکثر یہ مائٹرل والو کی تنگی یا لیکیج کے ساتھ ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے
ایلٹری آرٹریم میں خون کلاٹس بن جاتے ہیں جو کہ بعض اوقات فالج کا بھی باعث بن سکتے ہیں۔ اس کی حفاظت کے لیے خون کو پتلا کرنے والی دوائیاں بھی دی جاتی ہیں، اور اگر دل تیز دھڑکے تو اسے نارمل ریٹ پر رکھنے کے لیے دوائی بھی دی جاتی ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں وینٹیکیولر فیبریکیشن، یعنی دل کے خون جسم اور پھیپھڑوں میں پمپ کرنے والے حصے، آر ٹی اور ایل ٹی وینٹیکیولرز۔ جیسے کہ آپ اس صورتحال کو کارڈیک اریسٹ یا حرت قلب کا بند ہونا جانتے ہیں، اس طرح جسم کو خون اور آکسیجن کی سپلائی بھی بالکل بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد 3-4 منٹ میں دماغ مفلوج ہو جاتا ہے، جس کی ریکوری تقریباً ناممکن ہے۔ یہی صورتحال ہے جس میں سی پی آر فوراً کر کے جان بچائی جا سکتی ہے۔ حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، سی پی آر کرتے ہوئے ڈاکٹر اور ایمبولینس فوراً بلوائی جاتی ہے، اور اس عمل کو کرتے ہوئے مریض کو اسپتال فوراً پہنچائے جاتے ہیں۔ سی پی آر، کارڈیو پلمونری ریسسیٹیشن۔ سی پی آر کیا ہوتا ہے؟ سی کا مطلب ہے کہ کارڈیو یعنی دل کے متعلق، پی کا مطلب ہے پلمونری یعنی پھیپھڑوں سے متعلق، اور آر کا مطلب ہوتا ہے ریسسیٹیشن یعنی بحال کرنا، چالو کرنا، روٹین میں معمول میں لے کے آنا۔ سی پی آر ایک ایسا آسان اور سادہ طریقہ ہے جس سے ایک بے ہوش اور بظاہر مردہ نظر آنے والے شخص جو کہ دوبارہ سانس لینے کے قابل آ جاتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن رک چکی ہو اور وہ حرکت نہ کر رہا ہو، تو اس کے سانس کے عمل کو دوبارہ بحال کیا جا سکتا ہے اور دل کی دھڑکن کو بھی دوبارہ روٹین میں لا سکتے ہیں۔ عام طور پر یہ حالت ہارٹ اٹیک یعنی کارڈیک اریسٹ یعنی فالج کا حملہ، پانی میں ڈوبنے، شاہراہوں پر حادثہ، بجلی کا کرنٹ لگنے یا گلے میں کوئی چیز پھنسنے سے پیش آ سکتی ہے۔ سی پی آر کیوں کرتے ہیں؟ جیسا کہ ہمارے جسم کے ہر سیلز کو زندہ رہنے کے لیے مسلسل آکسیجن درکار ہے۔ اگر سانس اور دل بند ہو جائیں تو آکسیجن سے لدے خون کی سپلائی بھی بند ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے تمام اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔ باقی اعضاء تو کچھ دیر انتظار کر لیتے ہیں، لیکن دماغ کو اگر 6 سے 10 منٹ تک آکسیجن نہ ملے تو وہ مفلوج ہو جاتا ہے۔ اگر ہم فوراً سی پی آر شروع کر دیں تو اس وقت ایک انسان کی جان بچ سکتی ہے، اور اس لیے ہر شخص کو سی پی آر کرنا آنا چاہیے۔ سی پی آر کا طریقہ کیا ہے؟ اگر آپ کوئی شخص بظاہر بے ہوش نظر آئے یا اس سے پہلے اس کا کندھا ہلکا ہلکا سا ہلا کر بلائیں، اگر جواب نہ دے تو فوراً مدد کے لیے پکاریں، 15 یا 1122 پر فون کر کے ایمبولینس کو بلائیں۔ سی پی آر کا طریقہ کیا ہے؟ مریض کو سیدھا سخت جگہ یا فرش پر لٹا دیں، اس کے منہ اور سانس کی نالی میں کوئی رکاوٹ مثلاً قے یا جھاگ وغیرہ ہو تو صاف کر دیں، پھر دیکھیں اور سنیں اور محسوس کریں کہ مریض سانس لے رہا ہے یا نہیں۔ یہ مریض اگر معلوم کرنے کے لیے اپنا کان اس مریض کے ناک اور منہ کے قریب لے جائیں اور ناک اور منہ سے نکلنے والی سانسوں کی آواز سنیں اور ہوا محسوس کریں۔ اگر آپ کو یقین ہو جائے کہ وہ سانس نہیں لے رہا تو مصنوعی سانس دینے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ یہ یاد رہے کہ مریض کے بانے ہاتھ کی انگلیوں سے اس کو بند رکھیں اور دانے ہاتھ سے اسے ماتھے پر پکڑ کر رکھیں، ورنہ مصنوعی سانس دیتے ہوئے سانس نتھوں سے نکل جاتا ہے، یعنی ناک سے نکل جائے گا۔ اس طرح آپ کا دیا ہوا سانس مریض کے پھیپھڑوں میں نہیں جائے گا، اور اس کی پہچان یہ ہوگی کہ مریض کا سینہ ابھرے گا جب آپ اس کو مصنوعی سانس دیں گے۔ یہ عمل 2-3 بار کریں گے، اس کی وجہ سے اس کا سانس بحال ہو جائے گا، اس کی پلکیں کھل جائیں گی اور مریض کو تھوڑا بہت ہوش آنا شروع ہو جائے گا۔ سی پی آر کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس عمل سے انسان زندگی اور موت میں نمایاں فرق پیدا کیا جا سکتا ہے، اور اس عمل سے بہت سی جانیں بچائی جا سکتی ہیں، اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المعدل میں فرمایا کہ جس نے ایک جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ جی ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں ہارٹ بلاک کے بارے میں کہ یہ سلو ہارٹ بیٹس کیا ہوتے ہیں۔ جیسے کہ دل کی الیکٹریکل وائرنگ اور پیس میکر یعنی سائنس اور اے وی نوڈز کی خرابی کی وجہ سے اگر دل کی دھڑکن اتنی کم ہو جائے کہ خون جسم میں حسب ضرورت نہ پہنچے تو مریض کو چلنے میں چکر آتے ہیں، بے ہوشی بھی ہو سکتی ہے اور دل بھی فیل ہو سکتا ہے۔ اسی کو ہارٹ بلاک کہتے ہیں۔ اس صورتحال میں مصنوعی پیس میکر لگایا جاتا ہے جس کی وجہ سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ پیس میکر کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں پلپیٹیشن۔ کبھی کبھی انسان خود پلپیٹیشن یا دل یا سینے کے درد میں تیزی اور زور سے دھڑکنا محسوس کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ دل کی دھڑکن نارمل نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ورزش کے دوران نارمل حالت میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ کافی یا سگریٹ زیادہ پینا یا پھر کسی چیز کے بارے میں زیادہ انگزائٹی ہونا اس طرح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ پرابلم کبھی کبھار ہو تو زیادہ فکر کی بات نہیں ہے، کافی، شراب، سگریٹ نوشی کم کر دیں۔ اگر یہ پرابلم آپ بار بار محسوس کر رہے ہیں تو آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں، اور اس صورت میں ڈاکٹر آپ کا ہارٹ مانیٹر بھی لگا سکتا ہے۔
اور اس سے وہ اس کو پتہ چلے گا کہ آپ کے دل کی پیلپٹیشن یا اکثر بیماریاں کس وجہ سے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جی پیس میکر۔ اگر کسی کے دل کی دھڑکن 30 یا 35 سے بھی کم ہونی شروع ہو جائے تو پھر ضروری ہوتا ہے کہ اس کو مصنوعی پیس میکر لگایا جاتا ہے، کیونکہ اس کا نیچرل پیس میکر یعنی سائنسڈ نوڈ صحیح کام نہیں کرتا اور دل کو اتنی الیکٹرک سپلائی نہیں دے رہا ہوتا جتنی اس کے لیے ضروری ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی ڈسک کی شکل میں ہوتے ہیں اور جس کا سائز 2 سے 3 انچ ہوتا ہے، اور اس کو لوکل انستھیزیا کے ذریعے جلد کے اندر کلورل بون کے نیچے لگایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک باریک تار لگی ہوتی ہے جس کو ایک وینس کے ذریعے دل کے اندر داخل کیا جاتا ہے، اور دل کی دھڑکن آہستہ آہستہ ہو تو اس کا سگنل نکلتا ہے اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ پیس میکر لگانا ایک چھوٹا سا سرجیکل پروسیجر ہے۔ اس کے لگانے سے مریض کو کوئی خاص تکلیف نہیں ہوتی۔ جب یہ لگایا جاتا ہے تو اس کے لگانے سے مریض کو محسوس بھی نہیں ہوتا اور اس میں جسم میں لگا ہوا یا ہے یا جسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایسے مریض کو ایکس ریز اور دوسرے بجلی کے مشینی آلات سے دور رہنا چاہیے۔ جی ہاں، اب ہم بات کرتے ہیں جی کارڈیک اریسٹ کے بارے میں۔ دل کی اگلی جو بیماری جس کو ہم ڈسکس کریں گے، اس کو انگریزی میں کہتے ہیں جی ہم کارڈیک اریسٹ یا حرکت قلب کا بند ہو جانا، یعنی دل کا ایسا دورہ کہ دل فوراً بند ہو جائے تو آدمی کو پرابلم ہوتا ہے، لیکن مرنا نہیں، مگر اس میں دل کی ایسی خرابی یا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کا الیکٹریکل نظام کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے دل کے مسلز سکڑنا اور پھیلنا چھوڑ دیتے ہیں اور دل بند ہو جاتا ہے۔ جب دل رک جاتا ہے تو پھر خون کی گردش بھی بند ہو جاتی ہے اور دل کے مسلز اور دماغ کو آکسیجن بھرنے، خون کی سپلائی بند ہونے جیسے اس کی وجہ سے انسان فوری طور پر انکانشیس ہو جاتا ہے، اور اگر فوراً ریسیکیوٹیشنل یا پھر ڈی فیبریلیشن کے ذریعے دل کو دوبارہ چالو نہ کیا جائے تو عموماً موت واقع ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں میں تقریباً 30% ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو یہ پرابلم پہلی دفعہ ہوتا ہے اور یہ آخری ہوتا ہے، یعنی وہ اس سے جانبار نہیں ہوتے اور فوت ہو جاتے ہیں۔ اس لیے دل کی بیماری کا بر وقت اور جلدی معلوم ہونا ضروری ہے۔ جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، آپ اپنا بلڈ پریشر، اپنا کولیسٹرول لیول، اپنا ای ٹی ٹی، اپنا ای سی جی وغیرہ ضرور چیک کروائیں اگر آپ کو دل کا پرابلم ہے یا نہیں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں، اس کو درست رکھیں، ایسی صورت میں اپنا چیک اپ لازمی کرواتے رہیں تاکہ آپ اس چیز سے واقف رہیں۔ عموماً کارڈیک اریسٹ جیسے کہ پہلے ہم بتا چکے ہیں کہ دل کے دورے کی وجہ سے ہوتا ہے، یا مصنوعی طور پر ہم اس کو سی پی آر دے کر دل اور پھیپھڑوں کے ذریعے اس کے عمل کو نہیں چلا سکتے، اس وجہ سے آپ کا دل مفلوج جو ہوتا ہے، آپ کو فالج کا بھی اٹیک ہو سکتا ہے۔ کارڈیک اریسٹ کی عام وجوہات کیا ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہونا اور اس کے بعد دل کا بند ہو جانا۔ پانی میں ڈوبنے سے بھی دل آپ کا بند ہو جاتا ہے کیونکہ آکسیجن نہیں ملتی۔ دوائیاں بہت زیادہ کھا لینا یا کوئی زہریلی دوائی کھا لینا، اس کیس میں بھی ہوتا ہے۔ آپ کو بجلی کا شوق لگ جائے، آکسیجن کی کمی ہو جانا، یا پھر کمرے کی ساری آکسیجن ختم ہو جانا اور کمرے میں موجود آپ کے افراد کا دم گھٹنا، یا پھر ہیٹر آپ نے لگانا جس کی وجہ سے آپ کے کمرے میں گیس پھیل جائے، بہت زیادہ زخم آ جانا اور خون کا بہت زیادہ بہہ جانا، یا کسی زہریلے سانپ یا کیڑے کا کاٹ لینا۔ ڈی فیبریلیشن یعنی جمپ سٹارٹ کیا چیز ہے؟ جب آپ ایمبولینس کے اندر آ جائیں تو اس کے بعد آپ کو ڈی فیبریلیٹ موجود ہوگا، یعنی اس میں آپ کا جو ایمبولینس میں عملہ وہ اس مشین کے ذریعے مریض کو اگر ضروری ہو تو کرنٹ لگائے گا، جس سے وہ اوپر کو اچھلے گا اور جھٹکے گا اور اس کا دل دوبارہ دھڑکنا شروع کر دے گا۔ اس عمل کو ڈی فیبریلیشن کہتے ہیں اور عرف میں اس کو جمپ سٹارٹ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جہاں انسان کو عملی طور پر بجلی کا کرنٹ لگایا جاتا ہے تاکہ شوق لگنے سے اس کا دل دوبارہ دھڑکنا شروع ہو جائے۔ بہرحال یہ شوق کسی حساب سے لگایا جاتا ہے اور مشین خاص طور پر اس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ نے یہ عمل ٹی وی پر کبھی نہ کبھی ضرور دیکھا ہوگا۔ اگر تو دل بند ہو جائے یا زیادہ دیر نہیں ہو تو پھر جمپ سٹارٹ سے دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اگر دل بند ہو جائے، زیادہ دیر ہو چکی ہو، تو پھر جمپ سٹارٹ سے بھی دل نہیں دھڑکے گا اور انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، آٹومیٹک ایکسٹرنل ڈی فیبریلیشن اے ای ڈی، جمپ سٹارٹ کرنے والا خودکار بیرونی آلہ، وہ کون سا ہے جی؟ یہ ایک ایسا آلہ ہے جو دل بند ہونے کی صورت میں انسان کو جمپ سٹارٹ کرنے کے لیے شوق دینے کے کام آتا ہے۔ اس طرح بنایا گیا ہے کہ انسان کو جمپ سٹارٹ دینے سے پہلے معلوم کر لیا جاتا ہے کہ انسان کو جمپ سٹارٹ کی ضرورت ہے یا نہیں، اور اس کے استعمال کی اس کو ٹریننگ دی جاتی ہے۔ اس کو آن کر کے پیڈز کو مریض کے سینے پر رکھنا ہوتا ہے، پھر پاس موجود لوگوں کو مریض سے ہٹ کر کھڑا ہونا چاہیے تاکہ اس کو نقصان نہ پہنچے۔ امپلانٹ ایبل
کارڈیوورٹر ڈیفیبریلیٹر ICD یہ ایک ایسا آلہ ہے جس کے اوپر پروگرامنگ کر کے مریض کے سینے میں لگایا جاتا ہے۔ اگر دل کی بیماری کی وجہ سے مریض میں کارڈیک اریسٹ حرکت قلب بند ہو جائے یا خطرناک طور پر دھڑکن تیز ہو جائے تو وینٹیکولر ٹائی کارڈیا ہونے کے امکانات ہوتے ہیں، اور یہ ایک ایسا آلہ ہے کہ خود ہی ڈائگنوز کر لیتا ہے اور فوراً دل کو شاک پہنچا کر دوبارہ اسے بحال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ICD کو پروگرام کر کے پیس میکر کا کام بھی لیا جا سکتا ہے، اس لیے ICD دونوں کام کر سکتا ہے، یعنی اگر دل کی دھڑکن بہت آہستہ ہو تو اس کو نارمل کرتا ہے، اور اگر دل کو ضرورت ہو تو جمپ سٹارٹ کر کے اسے الیکٹریکل شاک بھی دیتا ہے۔ انیورسم یہ انیورسم ایک ایسی بیماری کا نام ہے جس میں خون کی رگیں یا دل کا کوئی چمبر جو اکثر اوقات LT وینٹیکولر ہوتا ہے جو دل کے دورے یا متواتر دورے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یعنی ان میں اب نارمل بلڈ بھی آ جاتا ہے۔ بڑی رگوں خصوصاً اورٹا کے کمزور ہونے کی وجہ سے یہ عمل ہو سکتا ہے۔ برکیف رگوں کی کوئی بیماری یا ہائی بلڈ پریشر یا پیدائشی طور پر رگ کسی جگہ سے کمزور ہو یا کسی جگہ کوئی خامی ہو تو یا کسی وجہ سے کسی جگہ سے ڈیمیج ہوئی ہو تو یہ بیماری ہوتی ہے۔ اس بیماری کا جلدی ڈائگنوز بہت اہم ہے، ورنہ رگ کسی وقت بھی پھٹ سکتی ہے، اور بہت معمولی بلج ہو تو بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیاں ٹھیک کر کے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ کارڈیومیوتھراپی یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے ہارٹ مسل کمزور یا خراب ہو جاتے ہیں، اور ان کو جتنی زور یا پریشر سے خون پمپ کرنا چاہیے وہ نہیں کر سکتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اہم وجہ یہ ہے کہ وائرل ڈیزیز یا بہت زیادہ سگریٹ نوشی یا شراب پینے سے یہ آپ کی بیماری ہو سکتی ہے۔ ریومیٹک ہارٹ ڈیزیز یعنی مائیوکارڈائٹک یہ بیماری عموماً 5 سال سے 15 سال کی عمر میں گلا خراب ہونے سے شروع ہوتی ہے، اور مریض کو اسٹیپوکوکل بیکٹیریا انفیکشن ہوتی ہے اور مریض کو بخار ہوتا ہے۔ اس بیماری میں انفلیمیشن یعنی ہارٹ مسلز ہوتے ہیں اور دل کے والو خراب ہو جاتے ہیں، دل کا فنکشن بہت کمزور ہو جاتا ہے، اور اس بیماری میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اٹ لکس دا جوائنٹ بٹ بائٹس دا ہارٹ۔ اس کا اگر شروع سے ہی مناسب اینٹی بائیوٹک سے علاج ہو جائے تو بات دل تک نہیں پہنچتی اور بچت ہو جاتی ہے، ورنہ ساری عمر کے لیے ہر ماہ آپ نے پینسلین کا ٹیکہ لگوانا ہوتا ہے۔ اس کی بیماری کو ڈائگنوز بہت مشکل ہوتا ہے، البتہ پرہیز کے ذریعے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے کچھ باتوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے۔ بچوں کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، گھر میں دھوپ آنے کا مناسب بندوبست کریں جس کی وجہ سے آپ کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ گلا خراب ہو تو جلدی اس کا علاج کیا جائے اور اس میں غفلت نہ برتیں۔ اگر بیماری ہو تو دل کی خاص حفاظت کریں، کیونکہ ایسے مریضوں کو اینڈیوکارڈکس کا خطرہ ہوتا ہے اور جو کہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ آرٹریل ایمبولزم جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ پلیکی دل کی آرٹریز کی دیواروں کے ساتھ بن جاتا ہے، یہ اروٹا یا بڑی شریان میں بھی ہوتا ہے۔ اگر اس پلیکی کا کوئی ٹکڑا وہاں سے جدا کر کے رگوں میں بہہ جائے یا کہیں جا کر رک جائے تو اس طرح کے لوس ٹکڑے کو کلاٹس یا آرٹریل ایمبولزم کہا جاتا ہے۔ اس کا جلد ڈیٹیکٹ کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہارٹ اٹیک یا سٹروک فالج کا باعث بن سکتا ہے، اور اس کو ڈھونڈنے اور دیکھنے کے لیے اینجیوگرافی یا ایکو ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے علاج کے لیے عموماً دوائیاں بھی دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے خون کے کلاٹس کم سے کم ہو جاتے ہیں۔ کونجنٹل ہارٹ ڈیزیز جیسے کہ بچے دل کی بناوٹ اور نشوونما ایک پیچیدہ ان کا عمل ہے جو کہ بہت نازک ہوتا ہے، جو پہلے 3 ماہ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس مرحلے میں اگر کوئی خرابی یا کمی بیشی رہ جائے تو کونجنٹل ہارٹ ڈیزیز کی شکل اختیار ہو جاتی ہے۔ یہ بیماری آج کل بچے کی پیدائش سے لے کر پیدائش کے بعد اور بچپن میں ڈائگنوز کی جا سکتی ہے، اور بعض اوقات خرابی یا خامی اتنی معمولی ہوتی ہے کہ جوانی یا بڑھاپے میں جا کر پتہ چلتا ہے۔ اب اور اس کے بعد ہم بات کریں جی فالج یعنی سیبرل سٹروک کے بارے میں۔ جب بلڈ سپلائی دماغ کو کسی وجہ سے رک جاتی ہے یا ضرورت سے کم ہو جائے تو دماغ میں کسی پرابلم کی وجہ سے اس طرح کی دماغی پرابلم کو سٹروک کا نام دیا جاتا ہے، جو کہ آرٹری دماغ کے جس حصے کو خون پہنچاتی ہے اگر وہ کسی وجہ سے بند ہو جائے تو دماغ کا وہ حصہ مردہ ہو جاتا ہے اور جسم کا فنکشن جس کو دماغ کا وہ حصہ کنٹرول کرتا ہے ختم کر دیتا ہے۔ سٹروک کی 3 بنیادی اقسام ہیں، اس کا اثر فالج کے طور پر ظاہر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہے کیریبل آرٹریز، اس میں خون کا کلاٹ بن جاتا ہے اور جس کی وجہ سے دماغ میں خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ سیبرل ایمبولزم، جب کوئی پلیکی کا ٹکڑا یا جمے ہوئے خون کا لوتھڑا وغیرہ سیبرل آرٹریز میں چلا جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دماغ میں خون کی سپلائی بند ہو جاتی ہے۔
نمبر 3 پہ ہے سیریبیرل ہیمی ہیریج، جب آرٹریز پھٹ جائے تو دماغ کے اندر خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو یہ بیماری لاحق ہو جاتی ہے، اور اس صورت میں دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، انسان کو ہوش نہیں رہتا، اور یہ خون دماغ کے دوسرے حصوں کو بھی دبا دیتا ہے اور اس کے کام میں رکاوٹ ہوتا ہے۔ سٹروک کی کیا کیا علامات ہیں؟ کیونکہ سٹروک کی وجہ سے دماغ کو بہت نقصان پہنچتا ہے، اس لیے اگر کسی وجہ سے سٹروک کا شک ہو تو اس کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، ایمرجنسی سمجھی جائے اور فوراً مریض کو اسپتال پہنچایا جائے۔ بہرحال اس کی علامات کیا کہہ سکتی ہیں؟ چہرے، بازو، ٹانگ یا جسم کے کسی ایک طرف ایسا محسوس ہو کہ یہ کمزور یا بے جان ہو گیا ہے یا سویا ہوا ہے لگتا ہے، بولنے میں دقت محسوس ہو، زبان بند ہو جائے، نظر کا کم ہونا یا نظر بالکل آنا بند ہو جائے، چھونے کی حس ختم ہو جائے، یاداشت ختم ہو جائے یا کوئی بات سمجھ نہ آئے یعنی کنفیوژن ہو، غنودگی چھا جائے، ذہنی بیلنس ختم ہو جائے جس کی وجہ سے زمین گھومتی ہوئی محسوس ہو، سر میں درد محسوس ہو یا آپ کو چکر محسوس ہو۔ ٹرانزینٹ اسکیٹک اٹیکس، بعض اوقات انسان کو سٹروک کی قسم کے کچھ آثار یا علامات کچھ منٹوں کے لیے ہوتے ہیں، ان کو ٹایاس کہتے ہیں۔ اگر ان کے انجینا ہو تو، اگر یہ وارننگ ہو تو دل میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس طرح یہ منی سٹروکس بھی ایک وارننگ یا مستقل میں سٹروک ہو سکتے ہیں۔ ڈائبٹکس اور ہارٹ ڈیزیز، اگر کوئی شخص کو شوگر کی بیماری ہو تو اس کو دل کی بیماری لگنے کا ڈبل چانس ہوتا ہے، اس لیے شوگر کا مریض ہو تو اس کے دل کے متعلق زیادہ توجہ دینی چاہیے اور احتیاط کرنی چاہیے۔ ہارٹ فیلئر، دل کا فیل ہونا، یہ کیا ہے؟ عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ دل فیل ہونے کا مطلب دل کا بند ہو جانا ہے، لیکن حقیقت میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کام نہیں کر رہا جیسا اس کو کرنا چاہیے۔ جس طرح کوئی طالب علم امتحان میں فیل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جتنے نمبر ملنے ضروری تھے اتنے اس نے نمبر نہیں لیے۔ دل کے فیل ہونے کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ پہلے کبھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو چکا ہو، نمبر 2 پہ آپ کو دل کی رگوں کی بیماریاں یعنی کرونری آرٹری ڈیزیز ہو، نمبر 3 پہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کا پرابلم ہو، نمبر 4 پہ آپ کے دل کے والو میں کوئی پرابلم ہو، نمبر 5 پہ آپ کو کوئی پیدائشی دل کی بیماری ہو یا دل میں کوئی خامی ہو، نمبر 6 پہ ہے کہ آپ کی کارڈیو میں تھراپی کا پرابلم ہو، یعنی آپ کا دل کسی وجہ سے خون پوری طرح پمپ نہ کرا ہو، تو نمبر 7 پہ ہے آپ کو مائیوکارڈیٹ کا پرابلم ہو۔ جی نمبر 4 پہ ہے ای ٹی ٹی یعنی ایفیشنسی ٹالرنٹ ٹیسٹ۔ اب تو آپ کے جو ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے رزلٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹیسٹ اور دل کے ڈاکٹر یہ فیصلہ کریں گے کہ مزید ٹیسٹ کروانے کی آپ کو ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر مزید ٹیسٹ کی ضرورت ہو تو ڈاکٹر آپ کو اگلا ٹیسٹ ای ٹی ٹی لے سکتا ہے۔ یہ لفظ ایفیشنسی ٹالرنس کا مخفف ہے، اس کا دوسرا نام ایکسرسائز ٹیسٹ ہے۔ جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ آپ سے کوئی مشقت یا ایکسرسائز نہیں کرائی جاتی اور دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا دل بغیر مشقت اور تھوڑی مشقت، زیادہ مشقت اور بہت مشقت میں کیسے کام کرے گا، یعنی اس کا ریسپانس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کی نارمل حالت میں ای سی جی ریکارڈ کی جاتی ہے تاکہ پتہ چلے کہ آرام کی حالت میں آپ کا دل کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد آپ کو ایک مشین جس پر چلنے والا چوڑا سا بیلٹ ہوتا ہے یا آپ کو کہا جاتا ہے کہ اس پر آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ کے سامنے 2 ہینڈل یا دستے لگا دی جاتے ہیں، آپ اس کو پکڑ کر بھاگتے ہیں جس طرح، اور جس طرح سے آپ کی ای سی جی آپ کے دل اور رگوں پر مختلف جگہوں پر بجلی کی تاریں لگائی جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس ٹیسٹ کے دوران بھی آپ کے جسم پر تاریں لگائی جاتی ہیں، آپ کو بتا کر یہ مشین جس کا نام ٹریڈ مل ہے چلائی جاتی ہے، اور ساتھ ہی آپ کے دل اور رگوں میں خون کا دباؤ دیکھا جاتا ہے۔ یہ مشین کچھ دیر کے ساتھ آہستہ آہستہ چلتی ہے اور کچھ دیر بعد یہ تھوڑی تیز اور کچھ دیر بعد آہستہ ہو جاتی ہے۔ آپ اس کے اوپر دوڑ رہے ہوں گے، جو وقت زیادہ ہوگا یا دوڑنے کی رفتار زیادہ ہوگی ویسے ویسے آپ کے دل اور رگوں پر خون کا دباؤ بڑھتا جائے گا۔ مشین پر ساری ریڈنگ آ رہی ہوں گی اور جو لوگ اس ٹیسٹ کو دیکھ رہے ہوں گے ان کو مختلف وقت اور رفتار سے پتہ چلے گا کہ آپ کے دل اور رگوں کا کیا رسپانس ہے، اور اسی ٹیسٹ کے دوران وہ آپ سے بار بار پوچھ رہے ہوں گے کہ دل میں کوئی درد وغیرہ محسوس تو نہیں ہو رہا۔ اگر کسی کو کسی بھی موقع پر کوئی درد محسوس ہو، کوئی پرابلم ہو یا سانس لینے میں دشواری ہو یا بہت زیادہ تھکاوٹ اور کمزوری محسوس ہو تو آپ فوراً بتا دیں گے اور وہ مشین اسی وقت بند کر دیں گے۔ اس ٹیسٹ کے رزلٹ میں 3 خانے بنے ہوں گے، نمبر 1 پہ ہے نیگیٹو یا کلیئر، نمبر 2 پہ ہے بارڈر لائن اور نمبر 3 پہ ہوگا پازیٹیو یا ناٹ کلیئر۔ اگر آپ کا رزلٹ نیگیٹو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل اور رگیں ٹھیک ہیں، ڈاکٹر آپ کو آئندہ کے لیے کوئی احتیاطی دوائی نہیں بتائیں گے۔
اور وہ صرف آپ کو پرہیز بتائیں گے۔ اگر آپ کا رزلٹ بارڈر لائن پر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رگیں کچھ بند ہیں اور کچھ کھلی ہیں۔ اگر مزید بند ہوئی تو آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی آپ کو کچھ دوائیاں دی جائیں گی اور کچھ آپ کو پرہیز بتائے جائیں گے۔ اس کے علاوہ دیکھا جائے گا کہ آپ دوائیوں اور پرہیز کے ساتھ بغیر تکلیف کی زندگی گزار سکتے ہیں یا نہیں۔ آپ آئندہ آپ کو پرابلم ہو سکتا ہے یا نہیں، اور اچھی بات ہے، ورنہ پھر آپ ٹیسٹ کروائیں گے۔ لاسٹ ون ہے کہ اگر رزلٹ آپ کا پازیٹیو یا ناٹ کلیئر آتا ہے تو پھر مزید ٹیسٹ ہوں گے جن کا ہم آگے چل کے ذکر کریں گے۔ اس ٹیسٹ ETT پر 80 سے 90% بھروسہ کیا جائے۔ بعض اوقات یہ ٹیسٹ اکیلا دل کی حالت کی صحیح عکاسی نہیں کر سکتا، اس کے لیے آپ کو مزید ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں۔ نمبر 5 پہ ہے ایکو ٹیسٹ۔ آپ کے دل کی حالت دیکھنا کہ اس کا سائز ٹھیک ہے، پھیلا ہوا تو نہیں ہے، کتنا سکڑتا ہے، کتنا پھیلتا ہے، کتنا پریشر سے خون پمپ کرتا ہے، دل کے والوز کی کیا حالت ہے، یا اپنے وقت پر یہ صحیح بند ہوتے ہیں یا کھلتے ہیں، وہاں پر خون کا دباؤ کیسا ہے، کوئی والو لیک تو نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، جس کو دل کا الٹرا ساؤنڈ کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ایکو کارڈیوگرافی کہتے ہیں، اور ہمارے ہاں عام طور پر اس کو ایکو ٹیسٹ کہتے ہیں۔ اس میں آپ کو ایک بستر پر لٹا دی جاتا ہے، ایک مشین جس میں ٹی وی اسکرین کی طرح ایک اسکرین ہوتی ہے، ایک اسکینر کی مدد سے آپ کے دل کو اسکرین پر دیکھا جاتا ہے، اور آپ کو اپنا دل اپنی آنکھوں کے سامنے دھڑکتا ہوا، والو کھلتے اور بند ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو باقاعدہ ریکارڈ کر لی جاتا ہے اور ڈاکٹر اس پر رپورٹ لکھتا ہے، اور آپ کو رپورٹ کے ساتھ ایک تصویر بھی ملتی ہے جس میں دل اور والو کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس رپورٹ میں ڈاکٹر دل اور والو کی ساری کارکردگی لکھتا ہے۔ یہ ٹیسٹ دل کی بیماریوں کو دیکھنے کے لیے ڈائگنوسس میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ نمبر 6 پہ ہے سٹریس تھیلیم سکین ٹیسٹ۔ اب جتنے بھی ٹیسٹ ہوئے ہیں ان کے ذریعے سے انڈائریکٹ طریقہ سے پتہ چلتا ہے کہ دل کی رگوں میں رکاوٹ ہے، زیادہ بند ہے یا بہت زیادہ بند ہے یا کم بند ہے، اور کس کی جگہ سے کتنی بند ہے۔ اور یہ معلوم نہیں ہوتا، بلکہ اب جب کہ ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ ہماری رگیں تنگ ہیں اور ETT کے رزلٹ میں پازیٹیو یا ناٹ کلیئر آ گیا ہے، تو پھر مزید ایسے ٹیسٹ ہوں گے کہ جس سے یہ پتہ چلے گا کہ کون کون سی رگ کس کس جگہ سے کتنی بند ہے۔ اور اگر اس سے پہلے کیے گئے معائنے اور ٹیسٹ سے کوئی شک ہو کہ دل کے تمام حصوں کو خون کی فراہمی میسر ہے یا نہیں، یا کتنی حد تک ہے، تو پھر سٹریس تھیلیم سکین کیا جاتا ہے۔ اس کو پروفیوژن ٹیسٹ بھی کہا جاتا ہے، عرف عام میں اس کو تھیلیم ٹیسٹ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس میں دل کا فنکشن اور دل کے مسلز کو خون کی فراہمی کو دیکھا جاتا ہے، اور پتہ بھی لگایا جاتا ہے کہ ایکسرسائز کے دوران کس حصے کو خون کی فراہمی کتنی کم ہے۔ اس میں پہلے آپ کو ETT والی مشین یعنی ٹریڈ میل پر دوڑایا جاتا ہے، جتنی دیر آپ اس پر دوڑ سکتے ہیں، اس کے بعد تھوڑی سی مقدار میں تھیلیم آپ کی وینز کے ذریعے آپ کے خون میں شامل کی جاتی ہے۔ تھیلیم ایک ریڈیو ایکٹیو چیز ہے اور یہ ریڈیشن خارج کرتا ہے، جس سے دل کی دھڑکن کی بدولت یہ دل اور دل کی رگوں میں چلا جاتا ہے۔ یہ بہت معمولی اور بالکل سیف ہوتا ہے۔ آپ کو ایک بیڈ پر لٹا کر ایک سرنگ نما مشین میں لے جایا جاتا ہے۔ اس مشین کے اندر سکینر یا نیوکلیر کیمرہ لگا ہوتا ہے جو آپ کے دل اور رگوں کی مختلف زاویوں سے تصاویر لیتا ہے۔ کیمرہ ایک جگہ پہ فکس ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ کا ایک سائڈ تھوڑا سا ٹلٹ کیا جاتا ہے۔ اس طرح کیمرہ مختلف زاویوں سے امیج بناتا ہے۔ اس میں مختلف امیجز کی بدولت ڈاکٹر کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کون کون سی رگ میں کتنی جگہ خون گردش کرتا ہے، کتنی جگہ بند ہے، اور جہاں خون گردش نہیں کر رہا اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اگر کسی کو پہلے کبھی ہارٹ اٹیک ہوا ہو اور وہ زندہ بچ گیا ہو، تو جہاں سے دل کا جتنا حصہ ڈیمیج ہوتا ہو یا دل کے مسل خراب ہوتے ہیں تو وہ یہ پتہ چل جاتا ہے۔ اس ٹیسٹ سے کچھ عرصہ پہلے آپ نے رات کو آپ کو تکلیف ہو اور آپ کو ہلکا ہلکا بخار محسوس ہو، تو جسم میں درد ہو یا آپ کو گرمی محسوس ہو، دھوپ میں کام کرنے سے آپ کو تھکاوٹ ہو، مگر آپ اس ٹیسٹ کے بعد آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہوا تھا اور تھوڑی دیر کے لیے آپ کے دل کے مسل کو خون کی سپلائی بند ہوئی تھی، جس سے دل کا کچھ حصہ آپ کا ڈیمیج ہوا تھا، مگر پھر خون کی سپلائی بحال ہو جائے اور دل مزید خراب ہونے سے بچ جائے۔ جیسا کہ شروع میں ہم نے بتایا تھا کہ دل کے مریضوں میں 30% ایسے بدقسمت ہوتے ہیں جو پہلے ہارٹ اٹیک میں ہی اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور ان میں سے 70% خوش نصیب انسانوں میں سے وہ ہوتے ہیں کہ جن کو ہارٹ اٹیک سے اللہ بچاتا ہے۔ اب اس کے بعد انجیوپلاسٹی کروائی جاتی ہے،
دوائیاں باقاعدگی سے تو لی جاتی ہیں، پرہیز بھی کیا جاتا ہے، اور اللہ کے کرم سے آپ کو دوبارہ ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا۔ اب تک جتنے معائنے اور ٹیسٹ آپ کرواتے ہیں ان کی بنا پر 90 سے 95% سے زائد لوگوں میں یہ فیصلہ دیا جا سکتا ہے کہ ان کو دل کی رگوں کی بیماری ہے یا نہیں۔ 5 سے 10% تک شک و شبات کی گنجائش تو رہ سکتی ہے کہ یہ مریض کی تکلیف، دوسری ساتھ کی بیماریاں، عمر، صحت اور باقی آپ کے سرکمسٹانسز ہو سکتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ دل کی رگوں کی بیماری یعنی کرونری آرٹری ڈیزیز سے کسی طریقے سے بھی مکمل چھٹکارا پاسبل نہیں ہے۔ مریض کو ایسی بیماری کے ساتھ زندگی گزارنی پڑتی ہے، پھر اپنی طرز زندگی، اپنی غذا، اپنی ورزش، دوائیاں، لائف سٹائل سب کچھ چینج کرنا پڑتا ہے، اور تمام تر احتیاطوں اور علاج سے ہی اس بیماری کو سدباب کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 7 پہ ہے کرونری اینیوگرافی۔ دل کی رگوں کی بیماری یعنی کرونری آرٹری ڈیزیز کی مکمل اور تفصیلاً معلومات کے لیے یہ ہے کہ تنگی اور بندش کہاں پر ہے، کس جگہ اور کن کن رگوں میں کتنی لمبائی ہے، جو گولڈ سٹینڈرڈ ٹیسٹ ہے، اس سے کورنری اینجیوگرافی کہتے ہیں۔ یہ ایک انویسو پروسیجر ہے، ایک اسپیشل قسم کی ایکس ریز مشین ہوتی ہے کہ جس کو اینجیوگرام مشین کہا جاتا ہے۔ یہ دل کی رگوں کو متحرک تصویر بناتی ہے، اور ایک اسٹریچر پر مریض کو اس طرح مشین کے سامنے لٹایا جاتا ہے کہ اس کا دل ایکس رے مشین کے فوٹو بنانے والے اسکینر کے نیچے ہوتا ہے۔ مریض کی تھائی یعنی پیٹ پر پیشاب کرنے والی جگہ کے نزدیک لوکل اینستھریڈ دیا جاتا ہے، وہاں پر گزرنے والی فیمورل آرٹریز میں سے ایک کیتھیلر، جو کہ ایک بہت ہی باریک سی ٹیوب ہوتی ہے اور فلیکسیبل ہوتی ہے، داخل کی جاتی ہے، اور رگ کے اندر اس کو دل کے چیمبر اور دل کی رگوں کا لے جایا جاتا ہے۔ ایکس رے مشین کے ذریعے لگاتار نظر آتی ہوئی یہ ٹیوب کہاں جا رہی ہے۔ ٹیوب آرٹری کے اندر جب جا رہی ہوتی ہے تو مریض کو کوئی سینسیشن یا تکلیف نہیں ہوتی۔ جب یہ ٹیوب آرٹری میں پہنچ جاتی ہے تو ایک خاص قسم کا محلول رگوں میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ڈائی ایکس رے مشین میں بالکل صاف نظر آتا ہے، اور جہاں جہاں سے آرٹریز تنگ ہوں یا بند ہوں اس کی صاف صاف نشاندہی ہو جاتی ہے، اور یہ سارا عمل ایک سی ڈی میں ریکارڈ کر لیا جاتا ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس سی ڈی کی ایک کاپی آپ کو مل جاتی ہے۔ اس سارے عمل میں تقریباً 30 سے 40 منٹ لگتے ہیں۔ اس عمل کے بعد 6 گھنٹے لیٹے رہنا پڑتا ہے آپ کو، اور مریض کی حالت اس سے بتاتی ہے کہ آج کل تھائی یعنی پیٹ کی بجائے بازو کی بڑی رگوں کے ذریعے کیتھیرل ڈالا جاتا ہے، جو کہ زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ ڈاکٹر اپنے فارغ اوقات میں اس سی ڈی کو کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھ کر پوری رپورٹ بناتے ہیں، اور اس ٹیسٹ کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ رگوں کی تنگی دور کرنے کے لیے اور دل کے سارے حصوں کو خون پہنچانے کے لیے اگلا لاء عمل کیا ہوگا۔ چند ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جنہیں اس ٹیسٹ کے بعد چند وجوہات کی بنا پر ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں کہ مریض کا علاج صرف دوائیوں سے کیا جاتا ہے، یا اس مریض کو سرجری یا انجیوپلاسٹی کی ضرورت نہیں ہے، یا اس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اکثر مریضوں کو ان دونوں طریقوں سے یعنی بائی پاس سرجری یا انجیوپلاسٹی سٹنٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ڈاکٹر مریض اور لواحقین کو بتاتے ہیں کہ جہاں جہاں یہ رگیں بند ہیں وہاں پر انجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے یا نہیں، اور کیا اوپن ہارٹ سرجری ہوگی اور کس کس آرٹری کی ہوگی۔ اگر انجیوپلاسٹی ہو سکتی ہے تو کتنے سٹنٹ ڈلیں گے، کتنی ان کی لمبائی اور موٹائی ہوگی، اور ڈاکٹر یہ باتیں اپنی رپورٹ میں ریکمینڈ کرتے ہیں۔ آج کل انجیوگرافی اور انجیوپلاسٹی ایک ساتھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ ڈاکٹر انجیوگرافی کے عمل کے دوران ہی کرتا ہے، بشرطے کہ پہلے سے آپ کی رضامندی ہو۔ اس میں کچھ ٹیکنیکل نوعیت کی باتیں ہیں، جی ہاں، جس کو ڈاکٹر اس وقت مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرتے ہیں کہ آپ کی طرف سے انجیوپلاسٹی کی رضامندی یعنی سرجیکل رسک کے علاوہ جتنے سٹنٹس ڈلنے ہیں ان کی قیمت کی ادائیگی کی ذمہ داری شامل ہے۔ ایک سٹنٹ 70,000 سے 1,30,000 تک ہوتا ہے۔ اس کی مختلف کوالٹیاں ہوتی ہیں۔ آپ انجیوپلاسٹی سے پہلے ڈاکٹر سے ڈسکس کر سکتے ہیں کہ بیک وقت ایک سے زیادہ یعنی 2 یا 3 سٹنٹس بھی ڈالے جا سکتے ہیں۔ برکیف ہم انجیوگرافی کر رہے ہیں، جب ریکارڈنگ مکمل ہو جاتی ہے تو ٹیوب واپس نکالی جاتی ہے، اور جہاں سے ٹیوب داخل کی گئی ہوتی ہے وہاں سے خون بند کرنے کے لیے روئی یا پٹی زور سے پریس کی جاتی ہے۔ مریض کو 1 دن تک اسپتال میں رکھا جاتا ہے اور سیدھا لیٹنے کو کہا جاتا ہے تاکہ زخم اپنی جگہ سے نہ ہلے اور خون مکمل طور پر بند ہو جائے۔ کیونکہ یہ ٹیوب بڑی رگ میں سوراخ کر کے داخل کی جاتی ہے، اس لیے اس امر کو یقینی بنایا جاتا ہے کہ وہاں سے خون رسنا بند ہو جائے۔ ہاں جی،
کارڈیک سی ٹی اسکین کیا ہوتا ہے؟ اس کے ذریعے مکمل دل کی کرونری آرٹری، دل کے والز، ان کا عمل، دل کی پمپنگ کا عمل اسکین کیا جاتا ہے۔ اس میں دل کے سائز، دل کے خانوں، ان کی دیواروں کی موٹائی اور دل کے ارد گرد کے ایریا کو دیکھا جاتا ہے۔ اس میں پھیپھڑوں اور دل اور پھیپھڑوں کے ارد گرد ہڈیوں کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اس میں دل کی رگوں یعنی ہارٹ پلیکیو، سافٹ پلیکیو کو بھی دیکھا جاتا ہے اور دونوں میں فرق محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر دیکھ سکتے ہیں کہ رگوں کے اندر کہاں کہاں کتنی پلیکوی اور کہاں کہاں آرٹریز کتنی بند ہیں۔ سٹی کارنیو اینجیوگرافی کیا ہے اور یہ کیسے کی جاتی ہے؟ مریض کو سی ٹی اسکین ٹیبل پر لٹایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے مشین کے ذریعے بیس لائن کیلشیم سکور کو چند سیکنڈ میں کیلکولیٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کنٹراسٹ انجیکشن یا بازو کی وین میں لگایا جاتا ہے، جبکہ آن لائن ای سی جی مانیٹرنگ بھی کی جاتی ہے۔ اور یہ کنٹراسٹ وہی ہوتا ہے جو جسم کے باقی آرگنز مثلا دماغ، چھاتی، پیٹ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ امیجز برائے کارنری سی ٹی اینجیوگرافی سانس کو روکنے کے دوران لی جاتی ہے۔ سارا پروسیجر چند منٹ میں ہوتا ہے اور مریض فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر کچھ سوال مریض سے پوچھے جاتے ہیں جو کہ کمپیوٹر میں فیڈ کیے جاتے ہیں، اور ان کو انالیسس کیا جاتا ہے کہ سی ٹی امیجز اور مریض سے پوچھے گئے سوالوں کا تجزیہ کر کے ریڈیولوجسٹ بالکل ٹھیک تصویر کشی کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ دل اور کرونری آرٹریز کی کیا حالت ہے اور کہاں کہاں اور کتنا پرابلم ہے۔ اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کرونری آرٹریز کہاں کہاں کتنی پلیکیویں ہیں۔ اگر کیلشیم سکور زیادہ ہے تو وہ بہت زیادہ خطرے کی طرف اشارہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کے پہلے سے سٹنٹ ڈلے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ چل سکتا ہے اب ان کی آرٹریز کی کیا حالت ہے اور کوئی پرابلم ہے یا خطرہ، یہ کتنا پرابلم ہے۔ سی ٹی اینجیوگرافی کے فوراً بعد ڈاکٹر آپ کو زبانی بتا دیتا ہے کہ پرابلم ہے یا نہیں، اور اگر ہے تو کتنا پرابلم ہے، کہاں کہاں۔ البتہ رپورٹ آپ کو بعد میں دی جاتی ہے، اور یہ پروسیجر سیف ہے، اس لیے نان انویسو پروسیجر کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کیتھیٹرز استعمال نہیں کی جاتی۔ کارڈی سی ٹی اسکین کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے دل کی شریانیں ٹھیک ہوں تو یہ کلیئر آتا ہے، پھر اگر دوسری اینجیوگرافی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر کارڈک سی ٹی اسکین سے شک پڑ جائے یا پتہ لگ جائے کہ شریانوں میں رکاوٹ ہو سکتی ہے تو پھر دوسرا مکمل ٹیسٹ اینجیوگرافی ہوتا ہے، جس کے بعد اینجیوپلاسٹی یا سرجری کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہاں جی، اب ہم بات کرنے جا رہے ہیں کرونری آرٹریز کی بیماری کا علاج کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کے سارے ٹیسٹ ہو چکے ہیں، آپ کی اینجیوگرافی بھی ہو گئی ہے، اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ کون کون سی رگوں میں کتنا پرابلم ہے۔ اب صرف دوائیاں کھانے اور پریز کرنے سے ہمارا کام نہیں چل سکتا، تو اب ان سارے ٹیسٹوں کے ساتھ خاص کر اینجیوگرافی کی روشنی میں ڈاکٹروں کا ایک پینل یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ ڈاکٹروں کے پینل کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر آپس میں بیٹھ کر یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ اس مریض کی صحت، عمر، خون کی رپورٹس اور مریض کی رضامندی وغیرہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ اور سائنس کی زبردست ترقی کی وجہ سے اب زیادہ تر مریضوں کا علاج بغیر بذریعہ اینجیوپلاسٹی کیا جاتا ہے، اور بہت ہی کم مریضوں کی اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے۔ ہاں جی، اب ہم بات کرنے جاتے ہیں جی اسٹنٹ اینڈ اینجیوپلاسٹی۔ اینجیوپلاسٹی بھی اینجیوگرافی کی طرح ایک سرجیکل پروسیجر ہے۔ اس میں اینجیوگرافی کی طرح تیاری کی جاتی ہے اور اس مشین کے ساتھ ہی کیا جاتا ہے کہ جس کے ساتھ اینجیوگرافی ہوئی تھی۔ اس میں ایک باریک پائپ جس کو کیتھر کہتے ہیں جب آرٹری میں داخل ہوتا ہے تو اس کے آگے ایک چھوٹا سا غبار لگایا جاتا ہے جو کہ کافی زیادہ پریشر کے ساتھ پھول سکتا ہے۔ جہاں پر بلاکیج ہو وہاں وہ بیلون کو لے کر جاتا ہے اور اس سے پریشر دیا جاتا ہے، تو پریشر کی وجہ سے آرٹری کی بلاکیج دب جاتی ہے اور آرٹریز کھل جاتی ہیں، کیونکہ آرٹریز میں جو بلاکیج ہوتی ہے وہ فائبرس ہوتی ہے اور پلیکی کی شکل میں ہوتی ہے، جو پریس کرنے سے آرٹری کی دیواروں کے ساتھ پریس ہو جاتی ہے۔ بیلون کو 15 سے 60 سیکنڈ کے لیے ضرورت کے مطابق پھیلا کر رکھا جاتا ہے، اور یہ عمل آرٹریز میں ایک سے زیادہ جگہ کر کے اگر بلاکیج ہو تو دہرایا جاتا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ کام بڑی آرٹریز میں بھی کیا جاتا ہے، اور چھوٹی یا باریک آرٹریز میں بیلون نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کو چھوٹی آرٹری میں پرابلم ہو یا پھر دوائیوں یا پھر اوپن ہارٹ سرجری سے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ بہرکیف اس میں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ اس لحاظ سے کتنے خوش قسمت ہیں کہ ایسے وقت میں اس دنیا میں آئے ہیں کہ سائنس اتنی زیادہ ترقی کر چکی ہے کہ ان امور پر بہت زیادہ کام اور تحقیق ہو رہی ہے، اور بہت جلد ایسے علاج سامنے آنے والے ہیں کہ
کہ جن میں اوپن ہارٹ سرجری کی بالکل ضرورت نہیں رہے گی۔ اوپن ہارٹ سرجری بھی اب وہ نہیں رہی جو کہ کچھ سال پہلے ہوتی تھی، کہ بیٹنگ ہارٹ سرجری ہوتی تھی جس میں دل بند نہیں کیا جاتا تھا اور دل کی رفتار آہستہ آہستہ سے دھڑکتی تھی اور آپریشن بھی ہو جاتا تھا۔ انجیوپلاسٹی جب شروع کی گئی تھی تو اس میں صرف غبارے کے ذریعے آرٹریز کو کھولا جاتا تھا، مگر تجربے سے یہ معلوم ہوا کہ اس جگہ دوبارہ پلیکوی جمنا شروع ہو جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے آرٹریز بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور وہیں پہلے والی صورتحال جنم لیتی ہے۔ اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے ایک چیز بنائے گی جس کو انگریزی میں سٹنٹس کہتے ہیں۔ سٹنٹس کیا ہے؟ یہ ایک باریک تار سے بنائی گئی ٹیوب ہوتی ہے جس کو جہاں سے آرٹریز کھولی گئی وہاں لے جایا جاتا ہے۔ صحیح جگہ اس کو پوزیشن کر کے اس کے اندر بیلون لے جا کر بیلون کو پھلایا جاتا ہے۔ یہ سٹنٹس باہر کی طرف پھیلتا ہے اور آرٹریز کی دیوار کے ساتھ پریس ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ چپک جاتا ہے۔ بیلون سے پریشر نکال کر واپس کر لیا جاتا ہے۔ سٹنٹس کی کتنی لمبائی اور کتنی موٹائی، اس کا ڈایا ہونا چاہیے، یہ سب انجیوگرافی والی سی ڈی کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اس طرح اگر ایک سے زیادہ جگہ سٹنٹ ڈالے ہوں یا ڈالے جاتے ہیں تو یہ سارا عمل ایکس رے کیمرے کے ذریعے سامنے اسکرین پر نظر آ رہا ہوتا ہے اور مریض خود بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، مگر اس کو تکلیف نہیں ہوتی۔ اگر تو سٹنٹس پہلی مرتبہ صحیح فٹ ہو جائے تو یہ سارا عمل 45 سے 60 منٹ میں مکمل ہو جاتا ہے۔ چونکہ یہ سارا عمل بہت ڈیلیکیٹ ہوتا ہے اس لیے ڈاکٹر بہت ہی احتیاط سے کام کرتے ہیں اور ڈاکٹر نے ہر سائز کے سٹنٹس منگوا کر رکھے ہوتے ہیں تاکہ پروسیجر کے دوران کوئی مسئلہ نہ ہو۔ یہاں آپ کو یہ بتاتے جائیں کہ انجیوپلاسٹی اور سٹنٹنگ وہیں ممکن ہے جہاں آرٹریز تقریباً 90% یا اس سے کم بند ہوں۔ اگر آرٹریز 100% بلاک ہوں تو وہاں غبارے کا داخلہ بہت مشکل ہے اور شاید یہ عمل مکمل نہ ہو پائے۔ ایسے میں واقعات سامنے آتے ہیں کہ ڈاکٹر نے انجیوپلاسٹی اور سٹنٹنگ کا فیصلہ تو کیا اور یہ پروسیجر شروع کیا مگر کامیاب نہیں ہوا۔ اس لیے اگر کسی آرٹریز میں پرابلم ہے تو اس کو دیر نہیں کرنی چاہیے اور جلدی سے جلدی اس کا چیک اپ کروانا چاہیے۔ انجیوپلاسٹی اور سٹنٹ ڈالے تو جاتے ہیں لیکن دونوں سٹنٹ پہلی دفعہ ہی صحیح ڈال دیے جائیں، ان کا سائز بھی ٹھیک ہو اور وہ فوراً آسانی سے فکس بھی ہو جائیں۔ اس سارے عمل میں تقریباً 45 منٹ لگتے ہیں اور ڈاکٹروں کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سٹنٹ آسانی طریقے سے اس میں ایڈجسٹ ہو گئے ہیں۔ کیونکہ سائنس کی اتنی ترقی و ایجادات ہو چکی ہیں کہ کچھ ایسے مریض جن کی آرٹریز 90% بند تھی، ان کو پرابلم ہو رہا تھا لیکن ان کو ایک نئی زندگی مل گئی، ورنہ اب تک اس طرح کے لوگ دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور یہی بات سوچ کر ہم دوسرے ہارٹ کے مریض بھی اسی سے فائدہ اٹھائیں گے اور اپنی کم علمی اور لاپرواہی سے اپنی زندگی وقت سے پہلے ختم نہیں کریں گے۔ اب تو جب کہ سٹنٹ ڈال دیے جاتے ہیں تو انجیوگرافی کی طرح آپ کو 24 گھنٹے تک اسپتال میں رکھا جاتا ہے کہ آپ کی بڑی رگ کے سوراخ سے خون مکمل طور پر بند ہو جائے۔ آپ کو سیدھا لیٹنا پڑتا ہے۔ سٹنٹ ڈلنے کے بعد آپ کو ایک ہفتے تک اپنے گھر میں آرام کرنا ہوتا ہے، کوئی مشقت نہیں کرنی ہوتی۔ سٹنٹس اپنی جگہ پکڑ لیں اور پھر چلنے پھرنے یا اس کے ہلنے کا ڈر نہیں ہوتا۔ البتہ کچھ عرصے تک احتیاط لازمی کرنی چاہیے، وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ 6 ماہ کے عرصے میں یہ سٹنٹس آپ کی آرٹری کا حصہ بن جاتے ہیں اور ایسے مٹیریل سے بنایا جاتا ہے کہ ہر انسان جسم اس کو قبول کر لیتا ہے اور وہاں کوئی الرجی یا انفیکشن نہیں ہوتا۔ آج کل سٹنٹس بھی کئی کوالٹی کے دستیاب ہیں، اسی حساب سے ان کی قیمتیں بھی ہیں۔ اور دوستو یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتا جاؤں کہ انجیوپلاسٹی کا عمل 100% کامیاب بھی نہیں ہوتا۔ ایک تجربے کے مطابق 1% یا اس سے بھی کم پروسیجر کامیاب نہیں ہوتے اور آرٹریز کے ڈیمیج ہونے کا بھی ڈر ہوتا ہے۔ اگر آرٹریز میں کٹ پڑ جائے تو پھر یہ پروسیجر شاید مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور ایک آدھ کیس میں میرے علم میں یہ بھی آتا ہے کہ آرٹری ڈیمیج ہو گئی، پھر ڈاکٹروں نے فوراً اوپن ہارٹ سرجری کا فیصلہ کر لیا۔ برکب ایسے کیس بہت کم ہوتے ہیں اور بہت کم سننے میں آتے ہیں۔ یہاں میں ذکر یہ اس لیے کیا کہ آپ کو پتہ ہو کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال اب کیونکہ انجیوپلاسٹی کا کافی عرصے سے ہو رہی ہے تو اس میں ایک نئی جدت بھی آ گئی ہے، تو میرے خیال میں اب شاید اس قسم کے واقعات نہیں ہوتے۔